بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹاک ٹوڈے میں خوش آمدید۔ میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، اگر آج کی ٹاپ سٹوریز پر نظر ڈالی جائے تو بہت اہم سٹوریز ہیں۔ آج مریم نواز صاحبہ کا خطاب بھی ہے، آج وزیر اعظم صاحب کا دورہ ازبکستان بھی ہے، افغانستان کی صورتحال بھی ہے، پاکستان کی جو کوشش ہیں افغانستان میں قیام امن کے لیے وہ بھی، اس پر بھی حکومت پاکستان کی جانب سے کافی کوششیں کی جا رہی ہیں، کام کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو عوامی مسائل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی آمد سے قبل حکومت کی جانب سے عوام پر پیٹرولیم بم گرا دیا گیا ہے۔ اوگرا کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 11 روپے سے زیادہ اضافہ کیا جائے، لیکن حکومت کی جانب سے آج 5 روپے 40 پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو مہنگائی کا ایک نیا طوفان امڑ آتا ہے اور ہر چیز مہنگی کی جاتی ہے، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ اگر بات کی جائے عید الاضحیٰ کے قربانی کے جانوروں کے حوالے سے تو اس مرتبہ لوگوں کے پاس پرچیزنگ پاور نہیں ہے۔ مہنگائی کا یہ نیا طوفان مزید کس حد تک اثر انداز ہوگا عوام کے اوپر، عوام کی قوت خرید کے اوپر اور پوری پاکستانی معیشت کے اوپر، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ دو بڑے معزز مہمان، بڑے اہم شخصیات تشریف فرمائے۔ پروفیسر نعیم مسعود صاحب تشریف فرمائے، سینئر صحافی ہیں، کالم نویس ہیں۔ سر السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے مدثر شیخ صاحب، سینئر جرنلسٹ، اینالسٹ ہیں اور HOD ہیں ریڈیو لمز کے، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ مدثر صاحب السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سینیورٹی کے حساب سے پروفیسر نعیم مسعود صاحب سے۔ مسعود صاحب، ایک بار پھر مہنگائی کا طوفان اور عید سے قبل کیا عوام کی جیبوں پر اثرات مرتب کرے گا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ احتشام آپ کا۔ ویسے آپ کو پروفیسر صاحب کو پہلے ان سے بات کروا لیتے، کوئی میں نقل وقل کرتا، بات کو آگے بڑھا دیتا۔ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیں بڑے سبز باغ دکھائے تھے، اور مجھے عمران خان سے تو شکوہ ہوتا ہی نہیں مہنگائی کا۔ میں تو اس اسد عمر کو ڈھونڈتا رہتا ہوں، کبھی کتابوں میں، کبھی ٹی وی پہ، کبھی پریکٹیکل میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، مجھے وہ کہیں نہیں ملتے جو کہا کرتے تھے بطور اپوزیشن لیڈر اسمبلی میں ہو کے کہ جی جو اس وقت قیمتیں تیل کی ہیں وہ اس حساب سے تو 65 روپے لیٹر ہونا چاہیے، وہ بات کرتے تھے یہ نواز شریف کی حکومت میں۔ اور وہ اتنے اعداد و شمار، اتنی وہ جگلنگ اور اتنے وہ جادوائی باتیں سامنے لاتے کہ یار لگتا کہ اگر نواز شریف کی حکومت پرسوں ختم ہونی ہے تو 1 گھنٹہ بعد ہی ختم ہو جائے۔ لیکن اس اسد عمر کی اس وقت کی باتوں کا اب ہمیں سمجھ آئی کہ وہ ایک پروپیگنڈا تھا، وہ حکومت حاصل کرنے کا ان کا شوق تھا، اور اس شوق نے، اس حرص و حوث نے، میں باقاعدہ پھر وہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ وہ حرص و حوث ہے نا، اس کے اعداد و شمار تھے۔ بھائی اب عالمی منڈی میں پٹرول کی نہ پرسوں قیمت بڑھی، نہ ترسوں بڑھی، نہ اس سے پہلے بڑھی۔ عالمی منڈی کے حساب سے پاکستانی جو تیل ہے، جو پیٹرول ہے، جو گیس ہے، وہ بہت مہنگی ہے، اگرچہ دنیا گلوبل ولیج ہے، لیکن تیل کے معاملے میں لگتا ہے پاکستان اس دنیا میں نہیں ہے۔ کیا انہوں نے پیٹرول سے اپنی ساری ناکامیاں اس سے پیسے لے کر کے اسی سے حکومت چلانی ہے؟ اب دیکھیں، اب میں ایک دعا کرتا ہوں، اور احتشام آپ نے اس پہ بالکل نہیں ہنسنا، یہ میرا مرثیہ ہے کہ اب دیکھیے گا کہیں نواز شریف کہیں عمران خان اس کا نوٹس نہ لے لیں۔ اگر وہ کسی چیز کا نوٹس لے لیا کرے تو پھر وہ قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اگر حکومت میں تھوڑی بھی گورننس ایبلٹی ہوتی، کوئی گورننس سینس ہوتی، تو اس عید کے موقع پہ ہی روک لیتے یار۔ اب دیکھیں نا، عید کا موقع پہلے دیکھیے ذرا کہ پاکستان میں کتنے لوگ خط افلاس سے نیچے ہیں۔ چھوڑیے پٹرول کو آگ لگائیں، چھوڑیے سب چیزوں کو، آپ دیکھیں کہ خط افلاس سے نیچے لوگ کتنے ہیں۔ اس حساب سے اوورآل ان 3 سالوں میں مہنگائی کہاں گئی ہے؟ عوام کی کمر توڑ دی ہے، 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، اور پھر اوپر سے پینڈیمک ہے، لوگ کدھر جائیں؟ دیکھیں، شادی گھروں والا جو لوگ مزدور تھا وہ پس رہا ہے، مالک کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر جو عام ہوٹلوں میں، ریستوران میں مزدور تھا وہ پس رہا ہے۔ اچھا، لوگوں کی پرچیزنگ پاور نہیں ہے، دال روٹی، ارے یار میں تو کسی مٹن کی چکن کی بات ہی نہیں کر رہا۔ تو اب دیکھیں کہ مجھے یہ لگتا ہے احتشام، وی ڈیو اپالوجائز، جس طرح شوگر مافیا ہے اور جس طرح آپ دیکھیں کہ دیگر چیزوں کا آٹا مافیا ہے، اسی طرح پیٹرول مافیا ہے۔
اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پیٹرول مافیے میں از خود وزیر اعظم پاکستان، ان کے منسٹر اور ان کے وہ لوگ جو بڑے نعرے لگاتے تھے وہ شامل ہیں. اب دیکھیں مافیا در تو مافیا پروفیسر صاحب ہر مافیا کے اندر بھی کوئی نہ کوئی دوست نکل آتا ہے. نہیں، دیکھیں مافیا در مافیا ہو گیا، خالی مافیا ہو نا تو بات پکڑی جا سکتی ہے. جب مافیا در مافیا ہو تو سیدھا سا فارمولا لیکن اس مافیا کو معافی بھی تو ملتی جا رہی ہے، ہر موقع پہ معافی مل جاتی ہے. ہاں دیکھیے معافی کون دیتا ہے؟ وہ خود ہی تو جسٹس ہیں، خود ہی وہ جج ہیں، خود ہی مجرم ہیں، خود ہی ملزم ہیں. ہم تو سارے لوگ جو پاکستان کے ہیں نا، جو لوور مڈل کلاس ہیں، جی وہ صرف اور صرف محکوم لوگ ہیں. ٹھیک. اور آپ ذرا غور کریں، جہاں بھی انگریز حکومت کر کے گیا نا احتشام، وہاں پر وہ محکوموں کی نفسیات مجھے لگتا ہے کہ ڈی این اے میں سرایت کر چکی ہے. اچھا، اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. شیخ صاحب بڑے جارحانہ انداز میں گفتگو کا آغاز کیا پروفیسر صاحب نے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ جلدی پہ تیل ڈالیں گے بھائی، آپ پیٹرول نہیں بڑھا رہے، آپ جلدی پہ تیل ڈالیں گے تو نئی مسعود کیا کرے گا؟ ہاں جی. نہیں، وہ پروفیسر صاحب نے واقعی جارحانہ سٹارٹ لیا ہے اس کا، اور پہلی گیندیں ہی جو ہے باؤنڈری سے باہر چلی گئی ہیں. لیکن دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں. پروفیسر صاحب نے عالمی منڈی کا ذکر کیا ہے کہ وہاں پہ پچھلے دنوں میں کوئی ایسا اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا. لیکن یہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں جو کمپیریٹیولی ہمارے خطے میں جتنی قیمتیں ہیں پیٹرول کی، بھارت میں دیکھ لیں، بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، ایون چائنا میں دیکھ لیں، کہ جو بہت بڑا تیل کا جو خریدار ہے اس وقت دنیا میں، وہاں بھی کمپیریٹیولی اور اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو ہمارے ہاں قیمتیں پھر بھی کم رہی ہیں پچھلے عرصے میں، اور بلکہ خاصے عرصے سے اسی طرح سلسلہ چلا آ رہا ہے. اگرچہ ہمیں قوت خرید کم ہونے کی وجہ سے شاید اس میں اضافہ لگتا ہے کہ قیمتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن کمپیریٹیولی ہم پھر بھی بہت پیچھے ہیں. لیکن ہماری سوسائٹی کے اوپر شیخ صاحب جو اثرات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں. تھوڑی ہے پھر اور بدوا دیں. میں بالکل ساتھ میں نہیں کہ اس کو بڑھنا چاہیے، لیکن ہمیں یہ بھی پہلو مد نظر رکھنا چاہیے. ابھی بجٹ ابھی پچھلے دنوں میں اناؤنس ہوا ہے، پاس ہوا ہے بجٹ، اور اس میں بھی ہم دیکھیں کہ بہت ساری چیزوں میں ہم نے ٹیکسز کو ریڈیوس ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے ٹیکسز ایگزیمپٹ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. قیمتیں بہت ساری چیزوں کی اس سے لیول پہ آئیں گی، ذرا اب کچھ آنا شروع ہو گئی ہیں، مزید بھی آئیں گی. تو حکومتی اخراجات بھی تو کہیں سے پورے ہونے ہیں. تو یہ چند ایک چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر حکومت کی لیویز اور اس طرح کی جو ٹیکسز ہیں جن سے حکومتی کلیکشن میں جو ہے وہ زر مبادلہ جمع کر سکتے ہیں. میں جناب پروفیسر ایک چھوٹی سی عرض کروں، اب ٹنیور آپ ہی کا ہے، میرا بھی ٹائم سر کو دینا. سر نے بڑی خوبصورت باتیں کی اور 200% درست کی. چائنا کی اکانومی دیکھ لیں، قیمت خرید دیکھ لیں، جس قیمت خرید کا آپ نے تذکرہ کیا. بنگلہ دیش کی اکانومی دیکھ لیں، ہم سے اوپر ہے، بہت اوپر ہے. دیکھیے اس کے علاوہ آپ بھارت کی اکانومی دیکھ لیں، بہت اوپر ہے. اگر ہم نے پیٹرول کی قیمتوں کا ان سے کمپیریزن کرنا ہے تو پروفیسر محترم کچھ چیزیں اور بھی ہیں جن کا کمپیریزن کر لیا جائے. جہاں تک قیمتیں واپس ہم نہیں کہتے. اب ذرا میں چھوٹی سی عرض ہاتھ جوڑ کے کرتا ہوں، میں ایگریسیولی نہیں. 5 روپے 40 پیسے فی لیٹر احتشام اینڈ پروفیسر قیمت بڑھی ہے. 5 روپے 40 پیسے. اور صرف پیٹرول کی نہیں بڑھی، ڈیزل کی بھی بڑھ گئی ہے، مٹی کے تیل کی بھی بڑھ گئی ہے. غریب آدمی کی بات کرے، جو بندہ پیٹرول کے اور روٹی کے پیسے گھر سے لے کے جاتا ہے، تنخواہ یکم کو ملنی ہے اور اس کے 5-6 بچے ہیں، اس کے لیے ایک بندے کی ایک ٹائم کی روٹی گئی. اس اینگل سے بھی دیکھ لیا. آپ نے دال کا ذکر کیا، کسی ہوٹل پہ چلے جائیں نا، چھوٹے سے چھوٹے ہوٹل پہ بھی، ڈھابے پہ بھی چلے جائیں تو 100 روپے سے کم میں دال کی پلیٹ نہیں مل رہی، اور 10 روپے کی روٹی، 15 روپے کا نان. اتنی مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور آپ اگر تیل کی بات کر لیں، خوردنی تیل کی بات کر لیں، 350 تک قیمت پہنچی ہے. مختلف جو برانڈڈ کمپنیز ہیں انہوں نے بہت زیادہ بڑھا دی ہیں، اور گھی جو ہے وہ بھی اسی ریشو سے بڑھ رہا ہے. تو عام آدمی کے گھر کا چولہا تو بالکل شیخ صاحب ٹھنڈا نہیں پڑ جائے گا. دیکھیں اثرات تو یقیناً ہوتے ہیں. جب بھی کسی چیز کی قیمت بڑھتی ہے ایک عام آدمی کی زندگی پہ اس کے اثرات تو ہوتے ہیں. پچھلے عرصوں میں آپ نے ضرور اس کو بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جو چکن ہے، جو ایک غریب آدمی کا کھانا رہ گیا ہے، کہ وہ اس کی جو گوشت تو ذرا پہلے ہی پہنچ سے باہر ہے، جو مٹن یا بیف ہے، لیکن ذرا کہ چکن ایک عام آدمی پکاتا ہے گھر میں، تو اس کی قیمتیں بھی بہت زیادہ ہو گئی تھیں. اچانک 400 اور 500 روپے تک اس کی قیمت پہنچ گئی تھی. لیکن اب وہ آہستہ آہستہ اپنے جو صحیح اس کی رینج ہے وہاں تک واپس آ رہے ہیں.
تو یہ بھی بعض اوقات کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں معروضی کی جن میں ایک دفعہ میں یوں فیل ہوتا ہے کہ جیسے ایک دم کوئی بم گرا ہے, کوئی ایک دم بہت زیادہ شدید اضافہ ہو گیا ہے, خاص طور پہ جب عید جیسا کوئی موقع ہو یا کوئی تہوار قریب ہو جہاں پہ ظاہر ہے کہ ہر ایک آدمی کے جیب سے اخراجات ہونے ہوتے ہیں, وہاں پہ زیادہ یہ فیل ہوتی ہے چیز. تو یہ قربانی کے جانور لینا جو ہے وہ ایک عام مڈل کلاس جو آدمی ہے اس کے بس سے بالکل باہر چلا گیا ہے. 50,000 کا بکرا پہلے اچھا مل جاتا تھا, لیکن اب تو لاکھوں میں بات ہو رہی ہے. ہاں, لیکن اصل میں جو اس حکومت کی میں جس چیز کو میں ناکامی سمجھتا ہوں حکومت کی, بہت سارے معاملات میں ہم اس کو ہم بیل آؤٹ دے سکتے ہیں اس گورنمنٹ کو, لیکن جس چیز کو میں ناکامی سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حکومت کا بہت سارے مافیاز کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. یہ بالکل درست بات ہے کہ جب اس حکومت کا آغاز ہوا تو ہمارے وزیر اعظم صاحب کا اکثر یہ کہنا ہوتا تھا, یہ ایک میم کی شکل اختیار کر گیا تھا کہ ان کو ٹی وی دیکھ کر بہت ساری چیزوں کا علم ہوتا تھا کہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے, ٹی وی سے علم ہوا, کسی جگہ کوئی حادثہ ہو گیا ان کو ٹی وی سے علم ہوا. تو وہ خبروں پہ اور ان پہ انحصار کرتے ہیں. ان کے پاس شاید وہ اسد عمر صاحب سے گلہ بھی بالکل بجا ہے پروفیسر صاحب کا کہ وہ سب سے بڑا یعنی وہ ایک ٹیم ممبر تھے وہ وزیر عمران خان صاحب کی, اور انہی کا جو ہے انہی کا کارکردگی جو تھی وہ نظر نہیں آ سکی, اور وہ اب بالکل آج کل تو منظر عام سے بالکل غائب ہیں. اور اس لیے وہ شاید اس لیے بھی غائب ہے کہ ان کو بھی اس چیز کا سولوشن سمجھ میں نہیں آتا, اور ان کو کورونا کے حوالے سے ذمہ داری دی ہوئی نا. مدثر شیخ صاحب, جلتی پر تیل کا جو لفظ استعمال کیا, جو جملہ استعمال کیا, وہ یہ ہے کہ اسد عمر صاحب جو ہے این سی او سی کے حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں کورونا کی ڈیلٹا قسم آ گئی ہے, اور پھر آج ہی گورنمنٹ نے یہ اندیا بھی دے دیا ہے کہ عید پر مارکیٹیں بھی بند کی جا سکتی ہیں, مزید پابندیاں بھی لگائی جا سکتی ہیں, سیر و سیاحت پر بھی پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں. تو عوام پر تو یہ دوہرا عذاب ہوگا نا. ظاہر ہے کہ یہ جو دکاندار حضرات ہیں, جو کاروباری حضرات ہیں, اور جو ٹورزم انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں, ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ ایک اور مشکل میں اضافے کا سبب ہے. لیکن اسی چیز کو میں اسی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ کون سے مافیاز ہیں, یہ کون سے وہ لوگ ہیں, یہ کون سے وہ مشیر ہیں کہ جو ان کو اس طرح کا مشورہ دیتے ہیں کہ جہاں پہ اکانومی کی بہتری کی بات ہو سکتی ہے, جہاں پہ جو ہماری سرکولیشن آف منی جہاں پہ ہو سکتی ہے, اسی عین موقع کے اوپر آ کے ہم کوئی پابندی لگاتے ہیں. ادروائز پورا سال میں اچھا, بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. مریم نواز صاحبہ آزاد کشمیر میں ہیں پروفیسر صاحب, اور وہاں پر بھی آج جو جلسے کیے انہوں نے عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ مہنگائی کے حوالے سے بنایا کہ عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ سائیکل پر آفس جایا کروں گا, شاید اس لیے تیل کی قیمتیں جو بڑی ہیں ان کے اثرات عمران خان صاحب پر انہوں نے کہا کہ نہیں ہوں گے, کہ وہ تو سائیکل پہ وزیر اعظم ہاؤس جاتے ہیں. کافی ہیلی کاپٹر بھی 55 روپے فی کلومیٹر کے حساب سے سفر کرتا ہے. ایگزیکٹلی جی. نہیں مسعود صاحب, دیکھیں جتنی باتیں عمران خان صاحب نے کی ہیں, اگر جناب شیخ کی مان لیں تو پھر مافیا ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اچھا, اگر میری سن لیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت یہ خود اپنے کنٹرول میں نہیں ہے, ان کے جذبات, ان کے احساسات بھی ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں. میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں. دیکھیے, عمران خان نے سیاست کا آغاز کیا تھا زرداری برا, نواز شریف برا, مولانا فضل الرحمان برا. نہ ان کے پاس حکومتی تجربہ تھا, ایک ورلڈ کپ تھا, لیکن لوگوں نے مانی. لوگوں نے تو مراد سعید کی بھی مانی کہ یہ منہ پہ اربوں ڈالر مار دیں گے. اچھا, اور اسمبلی میں انہوں نے پھر کتابیں اٹھا کے منہ پہ ماری. ہوا کیا جوش کے ساتھ ہوا کیا, یہاں افراد کی بات کی جاتی ہے, یعنی آدھا سچ بولا پی ٹی آئی نے اور حکومت مل گئی. آپ کو پتا ہے آدھا سچ جو ہوتا ہے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے, جس طرح کافر سے منافق زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اب جب انہوں نے بھی آدھے سچ کی بنیاد, تو وہی مکافاتی عمل آ رہا ہے. جس طرح کبھی جو مسلم لیگ تھی نا, بے نظیر کی کردار کشی کیا کرتے تھے تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے, آج انہیں ایک اپنی بے نظیر سیلف میڈ بے نظیر اتارنی پڑی. وہ بھی مکافاتی عمل سے گزر رہے ہیں. پھر یہ جو عمران خان صاحب ان کو برا کہتے تھے, ان کے جو مفید قسم کے کرپٹ تھے, یعنی جن کی کرپشن میں افادیت تھی, حالانکہ عمران خان نے سارے وہ اپنی جولی میں ڈال لیے, لیکن وہ اب ڈبہ فلمیں بنی ہوئی ہیں. اب آپ شیخ رشید صاحب کو سن لیجئے, آپ الیکشن کی بات کرتے, پرسوں وہ اشارہ دے رہے تھے کہ کشمیر میں الیکشن وہی جیتیں گے جو جتوایا کرتے ہیں اور جو جیتا کرتے ہیں. یعنی وہ میں نہیں کہتا, جو آپ کے دوست ہیں انہوں نے ان کی طرف اشارہ کر دیا. تو آج اگر مریم
महंगाई की बात कश्मीर में खड़े होके कर रही है, तो मरीम अपनी जगह सच्ची है। हालांकि मैंने पिछले भी आपके प्रोग्राम में कहा कि जो नून लीग है उनका वतीरा हुआ करता था कि वो अपनी तरक्की से बात शुरू करते थे, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने फला फला किया। आज अगर मरियम ये कहें कि ये फला 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 काम राजा हैदर के, जो फारूक हैदर है, उन्होंने करवाए और उन कामों के साथ हमने ये किया, ये सच है और इमरान खान का ये झूठ है, तो ये मौका किसने दिया? इमरान खान की पार्टी। अच्छा, अब इमरान खान के 2 पंडित वहां इलेक्शन लड़ रहे हैं, बड़े पंडित हैं। एक मशीर है सरदार अलियास, उनका नाम है तनवीर अलियास। मशीर किसके हैं? हमारे वजीर आला के, और वो बहुत बड़े बिलियनियर है। एक पुराने उनके पास है बैरिस्टर सुल्तान महमूद। बैरिस्टर सुल्तान महमूद पीपल्स पार्टी में रहे, वजीर आजम रहे, अपनी पार्टी नाकाम की, तो बहुत सारी नाकामियों के बाद उनकी आपस में टसल चल रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कल भी एक टीवी चैनल पे ये बात कह रहा था, मुझे लगता है रवायत बदलने जा रही है। जो 20 से 30% फ्लोटिंग वोट होता था ना कश्मीर में, कि ऐसा तो उन्होंने देना जिदी हुकूमत है इस्लामाबाद, वो वोट शायद वो किरदार अदा ना कर सके। पहले ही अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल 3 आप देखिए 30 से लेके 40% तक बरादरीज़म को वोट जाता है कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में। और वो ये भी नहीं देखते कि 370 जो खुसूसी हैसियत देती थी दफा मकबूजा कश्मीर में, वो ख़त्म हो गई है, उनका इससे तल्लक ही नहीं। कश्मीर ने जो है वो एक खुद मुख्तार कश्मीर बनना है, दोनों कश्मीर मिलके, या कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उनका इससे भी तल्लक नहीं है। उस 30% का वोट है का तल्लक है अपनी बरादरी से। अब यही देख लें कि वो कश्मीरी कैसे हैं, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, हमारे तो भाई हमने। अच्छा, तीसरी बात यह कि तीनों पार्टियां, पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग, वहां सियासत कर रहे हैं। नारे, कभी कहा जाया करता था कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, ये पीपल्स पार्टी कहा करती थी, आपको पता है, और कहती थी नवाज शरीफ को। आज उसकी बेटी इमरान खान को कहती है कि ये इमरान खान मोदी के आमद की दुआएं मांगते थे, इनकी दुआओं की कबूलियत का नाम जो है वो मोदी है। और अब ये अच्छा, नारों की बात हुई, आखिरी बात कर ली। और आपको पता है फिर यही लोग बेनजीर को कहा करते थे ये सिक्योरिटी रिस्क है। सब बातें कश्मीर की, कश्मीर के नजरिए की, कश्मीर की कुर्बानियों की एक तरफ रख करके पाकिस्तान में जो कश्मीर की सियासत कश्मीर पे होती है, वही आजकल कश्मीर की सियासत कश्मीर में हो रही है, जिसका ना सारा ना पाँव है। अच्छा, जो नारों की बात हुई, मैं मुदस्सिर शेख साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये नारे जो है, नारों की बात की प्रोफेसर साहब ने, जब आएगा इमरान बिकेगा सारा पाकिस्तान, ये मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि अब ये नारा बन चुका है पीटीआई का। फिर उन्होंने कहा कि जो सूबा बनाने के हवाले से भी नारे लग रहे हैं, वो बड़ी शदीद मुखालफत की कि कश्मीर को सूबा नहीं बनने देगी। जी मुदस्सिर साहब, मरियम नवाज साहिबा की जो कैंपेन है और ये जो नारे हैं, इन पर आपका एनालिसिस चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल प्रोफेसर ने सही कहा कि कश्मीर के असल में मसाइल और हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ है, पाकिस्तान की सियासत से बिल्कुल मुख्तलिफ उनकी सियासत है, वहां पे उनकी जरूरियात कुछ और है। पाकिस्तान से बुरी सियासत बना ली कश्मीर। लेकिन जाहिर है कि जब मुदाखलत आप इस तरह की सियासत के अंदर होती है, और जब इस तरह से पाकिस्तान के जो सियासी रहनुमा हैं इस तरह की गुफ्तगू जब वहां पे जाके करते हैं, तो बिल्कुल उनकी सियासत का रंग बिल्कुल बदल जाता है। आप इस बात में इजाफा भी जनाब शेख कीजिएगा कि अली अमीन गंडापुर पे हमला हुआ, जी बिल्कुल, सियासत का किस तरह गन पड़ गया, जिसने भी किया। लेकिन उस हमले के बाद, उससे पहले जो उनका बयान था, वो भी आपकी नजर में होना चाहिए। यार, वो अली अमीन गंडापुर के बयान ऐसे ही होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो उन पे हम बहस ही ना करें। अनफॉर्चुनेटली वो तो सियासत का हिस्सा है जी। बहुत सारे बयान जो है वो जरा अपने आप की वो हाइप क्रिएट करने के लिए भी दिए जाते हैं, और बहुत सारी इस तरह की भी चीजें होती हैं। लेकिन एक बहरहाल पॉजिटिव चीज जो हमें नजर इस सियासत में और इस तरह के सिनेरियो में जहाँ पे कश्मीर में जब इलेक्शन हो रहे हैं उसमें नजर आई है, वो ये कि इसमें ये एक अली अमीन गंडापुर साहब या एक आधा कोई और वजीर या हुकूमती रहनुमा जो है वो वहां पे इलेक्शन में हिस्सा लेने कैंपेन में गया। अदरवाइज आपको पहले की तरह से ऐसा नजर नहीं आया कि बाकायदा मेरा एक दोनों से एक सवाल है, कथा कलामी हो रही है माजरत के साथ। सवाल ये है कि क्या, अगर जैसा कि प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि अब तारीख चेंज होने जा रही है, ये कहा जाता था कि जो इस्लामाबाद में जिसकी हुकूमत है उसकी कश्मीर में भी होगी, गिलगित बल्तिस्तान में भी होगी। गिलगित बल्तिस्तान में तो हमने देख लिया, लेकिन कश्मीर में प्रोफेसर साहब फरमा रहे हैं कि ये रवायत चेंज होने जा रही है।
کیوں چینج ہونے جا رہی ہے اور کیا اس وجہ سے چینج ہونے جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کشمیر کو بھی صوبہ بنانے جا رہے ہیں اور کشمیر کے عوام جو ہیں وہ صوبے کی مخالفت میں نعرے لگا رہے ہیں؟ جی مدثر صاحب پہلے آپ. جی بالکل، یہ تاریخ تو چینج ہو چکی ہے، ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ہمیں پہلے جتنے بھی بلدیاتی انتخابات ہوتے تھے یا ضمنی انتخابات ہوتے تھے، سینٹ کے الیکشن ہوتے تھے، اس میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ حکومتی جماعت جو ہے وہ اس میں فتح ہوتی تھی، اس کو مل جاتی تھی فتح، اور چاہے وہ اس میں سرکاری مشینری استعمال ہو یا نہ ہو، ایک سائیکی بن چکی ہے پاکستانی عوام کی اور ووٹرز کی کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اسی کا حق ہے کہ اس کو اسی سے کام نکلوائے جا سکتے ہیں. لیکن جلسے تو مریم صاحبہ کے بہت بڑے بڑے ہو رہے ہیں اور بڑے پرجوش انداز میں وہ خطاب بھی کر رہے ہیں. کراچی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بالکل پی ٹی آئی کے جو جتنے بھی امیدواران تھے ان کو کامیابی نہیں ملی. اس طرح سے جس طرح سے جلسے نظر آ رہے ہیں اور جو دیکھا جا رہا ہے کشمیر میں سیاسی رنگ دیکھا جا رہا ہے، لگتا تو یہی کہ وہاں پہ جو سابقہ جس جماعت کی حکومت تھی وہی جماعت شاید دوبارہ کامیاب ہو جائے. لیکن یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے الیکشن ڈے کے اوپر. ہمارے ہاں بالکل بہت بڑے بڑے جلسے اس سے پہلے بھی بہت ساری جماعتیں کرتی رہی ہیں، جماعت اسلامی کے بہت بڑے سیاسی جلسے ہوتے رہے ہیں، لیکن جب الیکشن کا رزلٹ آتا ہے، جب بیلٹ باکسز کھلتے ہیں تو رزلٹ بالکل چینج ہوتا ہے. تو چونکہ اب شروع میں نے جو عرض کیا کہ اب اس پہ جو کشمیر کی سیاست ہے وہاں پہ پاکستانی رنگ غالب آنا شروع ہو گیا ہے، تو جب بیلٹ باکسز کھلیں گے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بالکل ڈیفرنٹ سچویشن ہوگی. آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا اسٹریٹجی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی کشمیر کے حوالے سے کہ وہ اگر الیکشن جی جاتے ہیں تو وہاں پر وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے مریم نواز نے اتنے زیادہ خدشات کا اظہار کیا صوبے کے حوالے سے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خطرہ تو نہیں سمجھتا کہ اگر نواز شریف کے بعد یا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے تو اب اگر عمران خان کی حکومت آ گئی تو کوئی عمران خان کشمیر کو بیچ نہیں دے گا. کشمیر کو کشمیری کی مرضی کے بغیر آپ چلا ہی نہیں سکتے. اگر کشمیری عمران خان کو چاہتا ہے تو بسم اللہ، اگر وہ پیپلز پارٹی کو چاہتا ہے تو بسم اللہ، اگر وہ نون لیگ کو چاہتا ہے تو کشمیری جب تک ساتھ ہوگا کشمیر تبھی چل سکتا ہے. لیکن ایک دو تین باتیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ان کو جو اتنا ٹمپریچر بڑھا دیا ہے نا یہ نہیں بڑھانا چاہیے. آپ دیکھیں اتنا آپ اس طرح ٹمپریچر بڑھائیں گے تو عالمی سطح پر جو آپ کشمیر کا مقدمہ لڑتے ہیں یا مقبولہ کشمیر کے لوگوں کے سامنے آپ اپنے آزاد کشمیر کو پیش کرتے ہیں یا بھارتی حکومت کے سامنے آپ اپنے لائحہ عمل کو پیش کرتے ہیں تو اس میں بھارتی حکومت تو خوش ہوگی، اقوام متحدہ حیران ہوگی اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا دل ٹوٹے گا. اس لیے ادب اداب میں رہنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ کو ایک نئی بات بتاؤں، ابھی میں جب آپ کے پروگرام میں آ رہا تھا اتفاق سے کشمیر میں کچھ لوگوں سے بھی بات کی، الیکشن کمیشن سے کشمیر سے بھی میرا رابطہ ہے، تو وہاں ایک لائحہ کوئی دے رہا ہے، کوئی طریقہ کار دے رہا ہے الیکشن کمیشن کہ جس صحافی جو ہیں وہ اس کے باہر نہیں نکلیں گے. بھائی الیکشن ہو رہا ہے، پلیز چیف الیکشن کمشنر آف کشمیر آپ الیکشن کو کنٹرول کریں. آپ صحافیوں کو کنٹرول کرنے آگے ہیں. کسی نے بڑا خوبصورت لکھا اور کسی نے کہا کہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہے وہ ٹیوشن پڑھے سابق جو ان کے چیف الیکشن کمشنر اور سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ رہے ہیں خواجہ محمد سعید کو. خواجہ محمد سعید نے بڑی ٹینشن میں ایک الیکشن کروایا تھا اور بڑا دودھ کا دودھ پانی کا پانی اور ترازو اس طرح رکھا، حالانکہ سردار عتیق روتے پیٹتے پھر رہے تھے اپنی ہار کی وجہ سے، لیکن سارے زمانے نے کہا کہ الیکشن کمیشن ٹھیک ہے، تم سردار عتیق جھوٹے ہو. تو اس طرح پھر انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کا چیف الیکشن کمشنر ہے سلطان سکندر راجہ کچھ اس سے سیکھے ڈسکے میں اس نے کیا کچھ نہیں کر دیا. آپ اوپر مطلب ہے آپ الیکشن کنٹرول کر رہے ہیں، آپ صحافیوں کو کنٹرول کر رہے ہیں. صحافیوں کو لاہور میں بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی نا. اور دوسری بات ایک شیخ رشید کو اللہ سمجھائے کہ وہ اگلے دن کہتے پھر رہے تھے کہ فوج بلانی پڑے. تو جب میں نے اس کا بھی چیف الیکشن کمشنر سے پوچھا، اس میں چیف الیکشن کمیشن کا پورا آفس سچا تھا، کہتا یار سام تو پتہ نہیں کیڑی فوج بلانی ہے، شیخ رشید نو پوچھو، وہی آپ کے تو وزیر داخلہ پاکستان کے جو ہیں. تو یہ جو اس طرح کے سیاسی بڑھاوے ہیں نا یہ ڈگڈگی بجانے والے. صحیح، چلیں اللہ کرے ہماری قوم پہ کشمیر پہ رحم کرے. باقی حکومت تینوں میں سے جس کی آ جائے گی، کشمیری چاہیں گے ہم نے اپنا بیڑا ڈوبنا ہے تو جس سے مرضی ڈبوا لیں، اگر وہ چاہیں گے ہم نے تیرنا ہے، ہم نے خود مختاری لینی ہے یا آزادی لینی ہے یا ہم نے اکٹھے ہونا ہے، سرحد کے اس پار مر رہے ہیں کچھ اس پار مر رہے ہیں تو وہ انہیں اکٹھے کر دیں گے. کشمیر کو چاہیے، ایک بات آخری، کشمیریوں کو چاہیے
وہ لیڈ کریں پاکستان پیپلز پارٹی کشمیر کو, وہ لیڈ کریں نون لیگ کشمیر کو, وہ لیڈ کریں پی ٹی آئی کشمیر کو, نہ کہ ہمارے لوگ جو پاکستان کے ہیں وہ وہاں پر. بالکل صحیح, اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ وہاں پر پرامن انتخابات ہوں, شفاف انتخابات ہوں, اور کشمیری جو ہیں جو وہ چاہتے ہیں اسی کے مطابق جو ہے وہ نتائج سامنے ہیں. ناظرین وقت ہے بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان کا دورہ ازبکستان انتہائی اہمیت کا حامل ہے. پھر افغانستان میں بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے, اس پر بھی ہم معزز مہمانوں سے بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے دورہ ازبکستان کے حوالے سے. شاندار ان کا استقبال کیا گیا, گارڈ آف آنر پیش کیا گیا, اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وہاں پر پاکستان اور افغانستان کے جو ازبکستان کے جو سربراہان ہیں انہوں نے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے وہاں پر قیام امن کے لیے اتفاق کیا ہے کہ مل کر جدوجہد کریں گے, مل کر کوششیں کریں گے. دوسری جانب جو سی پیک کے جو اثرات ہیں, جو مثبت اثرات ہیں, وہ وسط ایشیائی ممالک تک پہنچانے کے حوالے سے بھی دونوں ممالک نے ایگریمنٹ سائن کیے ہیں تاکہ تجارت بڑھ سکے, ریل رابطے ہو سکیں, اور پاکستان اور یہ پورا خطہ جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکے. افغانستان میں ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ طالبان کی پیش قدمی بدستور جاری ہے, اور انہوں نے اسپین بولدک پر بھی قبضہ کر لیا ہے. پھر پاکستان کے ساتھ جو بارڈر ہے اس پر بھی انہوں نے امارت اسلامی کے پرچم لہرا دیے گئے ہیں. پھر یہ ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے کہ ان کی جانب سے کچھ تجاویز پیش کی گئی ہیں کہ ہمارے جو قیدی ہیں ان کو چھوڑا جائے, مذاکرات کے لیے وہ تیار ہیں, بہت لچک بھی دکھا رہے ہیں. عالمی جو دیگر بڑی طاقتیں ہیں ان کو وہ یہ شو کروا رہے ہیں کہ اس مرتبہ جو طالبان ہے وہ لچک کا مظاہرہ کر رہے ہیں. پھر پاکستان کی جانب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسی کانفرنس کی میزبانی کرنے جا رہا ہے جس میں افغانستان کے تمام متحارب دھڑے بھی شریک ہوں گے. ان میں اشرف غنی بھی ہیں, اور ان میں دیگر جو افغان لیڈرشپ ہے ان سب کو اسلام آباد میں ایک پیج پر بٹھانے کی, ایک ٹیبل پر بچھانے کی کوشش کی جائے گی. تو ہم اسی پر بات کریں گے اور تجزیہ لیں گے. ہمارے ساتھ پروفیسر نعیم مسعود صاحب اور پروفیسر مدثر شیخ صاحب تشریف فرمائے. مدثر شیخ صاحب, افغانستان کے حوالے سے آپ کی کافی جو ہے وہ گرفت ہے اور کافی آپ کی اسٹڈیز بھی ہیں, کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں جی, افغانستان کا جو معاملہ ہے وہ اس دفعہ بالکل ڈیفرنٹ ہے طالبان کے حوالے سے. اگر دیکھا جائے طالبان نے اپنے پچھلے تجربات سے بہت کچھ سیکھا ہے. اب وہ ایک جگہ پہ جہاں پہ ان کی پیش رفت اور پیش قدمی جاری ہے, مختلف جو علاقے ان کے قبضے سے نکل گئے تھے وہ واپس لینے کا ایک سلسلہ جاری ہے, وہیں پہ وہ مذاکرات اور سیاست کی ٹیبل پر بھی بیٹھنے کے لیے بالکل تیار ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے جو 2-3-4 سالوں کے اندر خاص طور پہ جو انہوں نے مختلف مذاکرات کے ادوار ہوئے ہیں ان کے اندر انہوں نے بڑی میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے چاہے قطر کے اندر ہوں, چاہے کسی دوسرے ملک کے اندر بیٹھ کے انہوں نے مذاکرات کیے ہوں, اور پھر پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے گفت و شنید کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے, اور پاکستان کی دشمنی کے حوالے سے جو بھارت کا رویہ رہا ہے اس پہ انہوں نے بھارت کو جو ٹف ٹائم دیا ہے مختلف علاقوں کے اندر اور مختلف مقامات کے اوپر, وہ بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ بھارت اس دفعہ جو طالبان کا اور افغانستان کی سیاست کا جو رنگ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. ایران نے ایک نئی انٹری دی ہے اس پورے سینیریو میں جو اس سے پہلے کم رہی ہے, اور پاکستان آل ان آل رہا ہے ہمیشہ مذاکرات میں اور ثالثی کے حوالے سے. پاکستان نے ہمیشہ لیڈنگ رول پلے کیا, لیکن اس دفعہ ایران بھی اس میں شریک ہے, اور ایران نے بھی اور طالبان اس پہ متفق ہیں کہ ایران کو بھی ساتھ شامل کیا جائے ایک برادر اسلامی ملک کے طور پہ, اور ان کو بھی یعنی اپنے ساتھ ملایا جائے, اور پھر جو عالمی بساط ہے سیاست کی اس پہ ایک قدم آگے بڑھائے جائیں. ازبکستان کا جو دورہ ہے وزیر اعظم صاحب کا وہ اس حوالے سے بڑا ہی اہم ہے کہ پاکستان نے اب شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ اس حکومت کی طرف سے پہلی دفعہ کوئی پراپر لابنگ شروع کی گئی ہے ہمارے سرحدی وزیر اعظم صاحب کا پہلا دورہ تھا. جی, ان کا پہلا دورہ تھا بالکل. اور اب یہ بڑا ہی خوشائن چیز ہے کہ جیسے ابھی پچھلے وقفے سے پہلے ہم جو بات کر رہے تھے کہ ابھی شاید ہمارے جو حکمران ہیں انہیں حکومت کرنی آئی نہیں ہے, پہلی دفعہ حکومت میں آئے ہیں, تو شاید اس طرح سے ان کی وہ ٹریننگ اور تجربہ نہیں ہے. تو یہ اب ظاہر ہو رہا ہے کہ 2-3 سالوں کے جو تجربات ہیں اس کے بعد انہوں نے سیکھا ہے, اور اب وہ جو خارجہ کا میدان ہے پاکستان کا, فارن افیئرز کا جو میدان ہے, اس میں اب وہ پیش قدمی کی طرف ہے. پروفیسر نعیم مسعود صاحب, دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ پاکستان اور ازبکستان مل کر افغانستان میں قیام امن کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, کس طرح سے کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ازبکستان کا جو دورہ ہے, ظاہر ہے سنٹرل ایشیا کی جتنی بھی ریاستیں ہیں وہ پاکستان کے لیے اور پورے اس خطے کے لیے
ان کے ساتھ اگر بائیلیٹرل اچھے بزنس کے تعلقات ہوں، لینا دینا ان کے ساتھ بڑا اچھا ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے ان ریاستوں میں تیل بھی ہے، ان ریاستوں میں اور بھی چیزیں ہیں، اور آپ کے پاس بننے والی بڑی چیزیں ہیں. لیکن ایک طرف چائنا کے ساتھ جو آپ کا کمپٹیشن ہے اس میں بائیلیٹرلزم میں تھوڑا سا مسئلہ آ جاتا ہے. جب تک آپ اکنامیکلی بہتر نہیں ہوتے تو احتشام آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن جو ابھی شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ سیکھ لیا، اللہ کرے 3 سال کے بعد ہماری وزارت خارجہ نے کچھ سیکھ لیا، ورنہ ہمارے عالم وزیر خارجہ تو ہمارے بہت پرانے ہیں جی، وہ تو عالم یہ ہے کہ وزیر خارجہ کسی زمانے میں وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، بلاول نے بھی کہا تو انہوں نے اسے وزارت خارجہ سے نکال دیا. وہ کہتے تھے میں پیپلز پارٹی نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے میں وزارت نہیں لیتا، لیکن اس وقت انہوں نے چھوڑ لی. وزیر خارجہ ہمارے پرانے تجربہ کار یعنی شکست خوردہ ہیں، انہوں نے کبھی کامیابی نہیں دی. اللہ کرے کہ وہ اس دفعہ کامیابی دینے میں کامیاب ہو جائیں، میں پر امید ہوں. لیکن ہوا یہ کہ ابھی تک ڈبہ فلم بنی ہوئی ہے وزارت خارجہ پوری کی پوری. کس طرح احتشام کہ دیکھیں سعودیہ والے فون نہیں سنتے تھے ہمارے وزیر خارجہ کا. ایک مولوی صاحب اٹھے جو آج کل کسی حکومت ہماری حکومت میں مشیر بھی ہیں، اشرفی صاحب، اور انہوں نے اسی ٹائم فون کیا جب 7 فون ان کے نہیں سنیں گے تو سعودین نے فون سن لیا، مولوی کا فون سن لیا، ہمارے وزیر خارجہ کا نہیں سنا. اور آپ کو پتہ ہے جو بائیڈن ہمارے ساتھ ہمارے وزیر اعظم صاحب محترم، لیکن عمران خان صاحب نے تو گاڑیاں بھی ڈرائیو کی نا شہزادوں کی جب پاکستان تشریف لائے تھے ہمارے معزز مہمان. دیکھیں مدثر شیخ صاحب اپنی بڑی باتیں جو ہے نا چند جملوں میں کہہ گئے کہ اس وقت عمران خان سیکھ رہے تھے. انہوں سیکھنے کے بعد انہوں نے ایک اچھے ملک سے لیکن ذرا درجہ 2 ملک سے پھر ذرا اپنی ٹیم کو لے کے گئے ہیں. ہو سکتا ہے اچھا کھیل کے آ کر کے سعودیہ کے ساتھ بھی، ملیشیا کے ساتھ بھی، ورنہ آپ کے وزیر اعظم ملیشیا جانے کا وعدہ کر کے مکر گئے تھے جب سارے معاملات خراب ہو گئے تھے. میں اس دورے کو جو ہے وہ اچھا دورہ قرار دیتا ہوں. ابھی تک باتیں بھی ٹھیک ہیں، بزنس کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں ہماری وہاں پر گئی ہے. بزنس کے جو لوگ ہیں میں ہوپ رکھتا ہوں کہ اٹ وڈ بی ویری نائس اینڈ اٹ وڈ گیو اے گڈ فیوچر اینڈ بینیفٹس. لیکن اب وہاں پہ جو کشمیر کی بھی بات ہے اس سے میں زیادہ خوش ہوں. اب کشمیر کا جو معاملہ آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، بات یہ ہے کہ بڑی دردناک بات ہے. طالبان بدل تو گئے ہیں، اللہ کرے یہ ماڈرن طالبان ہو. ہم پہلے بھی اچھے طالبان اور برے طالبان کہتے تھے، ہم پہلے بھی کہتے تھے یار افغان طالبان اچھے ہیں، تحریک طالبان بری ہے. اور انہوں نے افغان طالبان نے تحریک طالبان پاکستان سے بالکل اپنے آپ کو لا تعلق ظاہر کر دیا ہے، اعلان بھی کر دیا. اب دیکھیں نا ایک وقت تھا کہ جب امریکہ جو ہے وہ کہتا تھا یہ جہاد کر رہے ہیں، رشیا کے ساتھ جب سینگ پھنسے ہوئے تھے نا افغان قوم کے، جی تو اس وقت پسند کرتا تھا ہمارا پیارا امریکہ افغان کو اور یہ جہاد کو، یہ لفظ انہیں پیارے تھے. پھر وہی لفظ برے ہو گئے 9/11 کے بعد، اب پھر پیارے لگنے لگے. اللہ خیر کرے، بات غور کیجئے گا، اللہ خیر کرے. قطر میں جب مذاکرات ہوتے ہیں تو اپنے ہی مسلط کیے ہوئے اشرف غنی کو بائی پاس کیا تھا امریکہ نے، اگر سب کو یاد ہو. آج مجھے جو لگتا ہے، جو بائیڈن کی تقریر سن لے، اس نے کہا کہ ہم نے اپنے اہداف جو ہیں، اپنے مقاصد جو ہیں وہ حل کر لیے، حاصل کر لیے افغانستان میں. اور طالبان کے مختلف جو لیڈرشپ کے جو کلپس آ رہے ہیں، ویڈیو کلپس آ رہے ہیں، ان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اشرف غنی کو بھی تنہا چھوڑ جائے گا امریکہ، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو خدا نہ خواستہ کسی حملے کے اندر ویسے ہی فارغ کروا دیا جائے دنیا سے. یس، اب دست شفقت آ گیا طالبان پر. کہیں وہ کسی نے ایک پروفیسر مدثر ایک کارٹون بنایا تھا، اس نے لکھا ہوا تھا، میں معذرت کے ساتھ یہ بات کے نیچے لکھا ہوا تھا آخری افغان. اس آخری افغان نے ایک تلوار اپنے پاؤں میں پکڑی ہوئی تھی، ایک اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، اور آپس میں لڑ رہے تھے. اس کارٹون سے جو میں نے کنسیو یا پرسیو کیا وہ یہ تھا کہ افغان کے اندر داخلہ جو ہے نا، افغان کا داخلہ امور، اس کے اندر سے جب تک امن کی بات نہیں نکلے گی نا تو ہم باہر سے جا کے نہ وہ ٹانگ توڑ سکتے ہیں نہ وہ ہاتھ توڑ سکتے ہیں. مدثر صاحب کی بھی رائے لے لیتے ہیں. مدثر صاحب، یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اشرف غنی کو بھی بلایا جائے گا، اس میں حامد کرزئی کو بھی بلایا جائے گا، اس میں طالبان کی لیڈرشپ کو بھی بلایا جائے گا، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی فروٹفل ثابت ہوگی؟ امریکہ کو بلایا جائے گا بھائی، نمائندے ہوں گے اس کے اندر، ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے بغیر تو شاید یہ نہیں کانفرنس ہو بھی نہیں رہی ہوگی، ان کی اشر بات تو رہتی ہے. لیکن یہ بڑا خوشائند ہوگا کہ اگر یہ سارے لوگ ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں، اور یہ بالکل جیسے پروفیسر صاحب نے
حوالہ دیا ہے بہت ساری چیزوں کا، بہت سارے واقعات کا، تو یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ دیکھیں یہی تو میچورٹی ہے طالبان کی، اور جو تبدیلی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا وہ یہی تو ہے کہ انہوں نے جو امریکہ جس سے پہلے ان کا بالکل مخالفت اور وہ والا رویہ رہا ہے کہ اس کو یعنی تباہ و برباد کر دینے کی باتیں، مدثر جی آپ کی ساری باتیں قابل توجہ ہیں. ایک جملہ میں نے اپنے نالج کے لیے، میں نے افغان امور پہ آپ کی چند باتوں سے حساب لگایا کہ آپ ماہر ہیں. میں تو ایٹامک ٹوئیاں مار رہا ہوں. میں چھوٹا سا کوشچن آپ کی اجازت سے سر میں سر سے کرنا چاہ رہا ہوں. کیا افغان کے اندر جمہوریت پسندی آئے بغیر، طالبان کے اندر جمہوریت پسندی پنپے بغیر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ افغان میں تبدیلی یا طالبان میں تبدیلی آ گئی ہے؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ اس میں ہمیں جمہوریت اور اس کا بہت زیادہ اس پہ ہمیں وہ اس کو دیکھنا چاہیے. ہر ایک قوم کا ایک الگ بالکل ڈائنامکس ہوتے ہیں، اس کی الگ سوچ ہوتی ہے، اس کی الگ اٹھان ہے. امریکہ کی مثال لیں تو ان کا بالکل ہی ڈیفرنٹ انداز ہے. پاکستان میں جمہوریت کا بالکل انوکھا رنگ ہے. بھارت میں جو سب سے بڑی جمہوریت کہلاتا ہے اس کا رنگ ہے. میرے نزدیک پتہ ہے جمہوریت کیا ہے؟ انسان کی، مخالف کی بھی قدر کرنا. میں الیکشن نہیں کروا رہا. اگر طالبان دوسرے افغان کی بھی قدر کریں گے، اگر اشرف غنی کی بھی کریں گے، حکمت یار کی بھی کریں گے، عبدالرشید رستم کی بھی کریں گے، عبداللہ کی بھی کریں گے، تو پھر تو میں آپ کو اور طالبان کو سلیوٹ. اب میرا بھی ایک سوال ہے دونوں معزز مہمانوں سے. پروفیسر نعیم مسعود صاحب آپ سے یہ سوال ہے. پہلے میرے سوال کا جواب ہم نے مدثر صاحب سے لینا ہے. دیکھیں میں وہ عرض ہی کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں بالکل الگ ان کے سیاسی رنگ بالکل الگ ہیں، ان کی سوچ بالکل الگ ہے، ان کی اٹھان بالکل الگ ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کو لگتا نہیں کہ وہ اپنی مفاہمت کو کوئی عروج بخشے. اور دوسرا اب میرے سوال کا بھی جواب دیں. آپ کا سوال کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان کو قائل کر لے گی کہ وہاں افغانستان کے اندر جمہوری عمل کے سلسلے میں انتخابات کروانے پر قائل ہو جائیں، انتخابات کروانے پر، اور اب افغان عوام کی آراء پر جو مشتمل گورنمنٹ ہے اس کے قیام کے لیے وہ راضی ہو جائیں؟ دیکھیں اگر تو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں نا تو میں پاکستان کی قیادت کو قطعی اس وقت خارجہ امور کا اتنا بڑا، دیکھیں عمران خان کو نا ہمارے اندر بڑے داخلی جو انتشار ہیں، داخلی جو غلطیاں ہیں، جو مہنگائی ہے جس سے آپ نے پروگرام شروع کیا، عمران خان بہت جگہ پہ پھنسے ہوئے تھے. میں بھی کبھی سمجھتا تھا کہ عمران خان بین الاقوامی لیڈر ثابت ہوں گے، لیکن وہ پھنس گئے ہیں اپنے ان معاملات میں. پاکستان کو سب سے بڑا کردار ادا کرنا ہے، اور پاکستان امت مسلمان کا سب سے اہم وہ لیڈر ہے جو ہمارے ہاں نظریاتی چوک بھی ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک جغرافیائی چوک بھی ہے. ہم ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، کرنا چاہیے. مجھے عمران خان میں اتنی صلاحیت لگتی نہیں. آخر میں شیخ صاحب دو جملے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوری انداز میں وہاں پر گورنمنٹ قائم کرنے میں پاکستان کی جو یہ کوششیں ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گی؟ میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت جو طالبان ہے اور جو وہاں پہ جو حکومت قائم ہے، یہ سبھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی درمیان کا راستہ نکل آئے اور جمہوریت اپنے صحیح معنوں میں نہ صحیح لیکن کسی نہ کسی انداز میں کوئی سیاسی نظام وہاں پہ قائم کر دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کوششیں اس طرف مثبت رخ اختیار کریں گی. اور ظاہر ہے کہ جبکہ آپ دیکھیں کہ پڑوسی دوسرے ممالک بھی جو ہیں وہ بھی اس میں یعنی اس میں شامل ہو رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ احتشام اینڈ مدثر اگر میں یہ کہوں کہ طالبان ایران کی مانتے ہیں پاکستان کی یا امریکہ کی، یہ وقت بتائے گا، پھر جا کے نتیجہ نکلے. رائٹ، بہت شکریہ پروفیسر نعیم مسعود صاحب اور پروفیسر مدثر شیخ صاحب، آپ دونوں تشریف لائے، بڑی اہم گفتگو فرمائی. ناظرین آخر میں جاتے جاتے ہم سلام پیش کرنا چاہیں گے پاک فوج کے ان شہداء کو جنہوں نے کل بھی مادر وطن کے دفاع کے لیے قربانیاں دی، اور آج پسنی میں بھی ایک کیپٹن عفان مسعود اور سپاہی بابر زمان شہید ہوئے ہیں. پوری قوم جو ہے وہ سلام پیش کرتی ہے اپنے ان شہداء کو جو ہمارے مادر وطن کے لیے جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. احتشام رحمان کو ٹاک ٹوڈے سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.